میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں، بعض عورتوں کے ہیں، تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا.
اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. کہ اللہ میاں نے یہ اتنی خواہش مرد میں رکھی کیوں ہے، اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں اس کے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، باڈی کو کیا ہوتے ہیں وہ تو میں نے موٹے موٹے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا. سوسائٹی کو کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں. دیکھو قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ مرد جب بالغ ہوگا اس میں عورت کے بارے میں بہت سخت جذبات پیدا ہوں گے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے شادی کرے گا. یہ اس سے ایک لڑکی کا گھر بسے گا، بیٹیاں والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گی. ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں آج لڑکوں کو کیا ہو گیا، ان کی 6 بیٹیاں بڈھی ہو رہی تھی بیچاری. کہتے ہیں یار ہمارے دور میں نا لڑکوں سے ہم جوتے گھسواتے تھے، ہمارے باپ دادے پھر جا کے رشتہ دیتے تھے، وہ اتنے چکر لگواتے تھے، اتنے انٹرویو لیتے تھے ان سے. تو اسلام نے، اللہ نے مرد میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے وہ، کیونکہ آپ کی چاہت پہ اگر ڈال دیا جائے تو آپ کہیں گے ایکچولی کر کے میں نے بھی پڑھنا ہے، ایکچولی میں نے یہ کرنا ہے. تو اس سے خاندانی نظام کا کیا ہو گیا؟ انگریز نے یہی تو کیا. وہ لوگ جب بالغ ہوتے تھے تو انہوں نے زنا شروع کر دیا، ہاتھ سے خواہشات پوری شروع کر دی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ایکچولی اگر ہم شادی بیاہ اور یہ میں ترقی چاند پہ تمہارا باپ جائے گا، مریخ پہ تمہارے ماموں کو بھیجیں گے ہم کیا؟ تو یہ شادی بیاہ اور بچوں کے چکر سے نکلو اور پھر ایکچولی کر کے نا، تو وہ حرام طریقے سے خواہشات پوری کر لی انہوں نے. نکاح وکاس سوسائٹی سے کیا ہو گیا؟ ختم. اب چاند پہ تو پہنچ گیا، لیکن جو بیچارہ چاند پہ جاتا ہے نا وہ بھی نیچے آ کے بڑھاپے میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کتے پال رہا ہوتا ہے. اور اب ان قوموں کو فکر ہو گئی ہے کہ ہماری گروتھ ریشو اتنا گر رہا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم چند سالوں کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. وہ ترقی یافتہ قوم ہی ختم ہو جائے گی. عجیب بات ہے یار، ایسی ترقی کہ آپ انتہا تک پہنچے اور پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نسل ہی ختم ہو گئی. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کی نسلیں تو چل رہی ہیں. یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمان وہاں سب سے زیادہ ہوں گے. تبلیغ کی وجہ، صرف تبلیغ کا بھی اثر ہے لیکن گروتھ ریشو کی وجہ سے مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں. وہی ایکچولی کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے. تو انہوں نے کہا جب 2 بچوں پہ خرچہ ہوتا ہے تو ایک پہ اس سے کم خرچہ، جب 2 ٹینشن ہے تو ایک کم ٹینشن ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا ایک بھی نہ ہو تو ٹینشن فری، کیونکہ ایکچولی گورنمنٹ نے جو ایکچولی سکھایا تھا اس ایکچولی میں پبلک نے ایک ایکچولی اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیا. اسلام نے یہ ٹینشن ہی ختم کر دی. اسلام نے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اولاد تو گفٹ ہے، گفٹ تو جتنے زیادہ ہو اچھا ہے. تو اسلام نے ہمیں دوسرا، ایک آدمی کہتے ہیں ایکچولی میرے 2 بچے گفٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں ایکچولی جب گفٹ 2 ہے تو 4 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو میرے 4 ہے. اگلا کہے گا یار جب گفٹ ہے نا تو تحفے تو 8 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، تو ایکچولی کتنے ہونے چاہیے؟ اسلام نے اس سمت میں چلایا ہے. آپ کو نہیں آ رہی بات؟ اور وہ جو کمنٹس میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیانات پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ابے یہ مولوی لوگوں کو الو بنا رہا ہے، عورت کو چاہیے ایکچولی وہ آفیسر بنے اور پھر بڑھاپے میں نے کہا تھا نا پھر میاں ہے نہیں، کتے پالیں گی. تو پھر میں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی بھی نہیں ہے تو 2 ملازم رکھ لے، پیسہ اتنا کمائے، اتنی اچھی پینشن ملے کہ اس سے کیا رکھ لے خدمت کے لیے؟ 2 ملازم. یہ
दिमाग देखो किधर जा रहा है। वो मुलाजिम तुम्हें वो मोहब्बत देगा जो पोते नवासे औलाद अपनी माँ को मोहब्बत देते हैं, जो शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत देता है। बुढ़ापे में मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ मोहब्बत ही होती है हकीकत में, उससे पहले तो मस्तियां होती हैं। सही जो मिचोर मोहब्बत होती है ना वो बुढ़ापे में होती है, ये हमने बड़ों से सुना है। और फिर जो औलाद देती है, और अगर फर्ज कर लो कि चलो ठीक है जी ये दो मुलाजिम आपको वही मोहब्बत देंगे जो दादियों नानियों को मिलती है मोहब्बत, ये मुलाजिम बुढ़ापे में क्या रखेंगे फिर? अबे नहीं आ रही बात समझ में? ये भी क्या मुलाजिम रखेंगे? अगर ये इतने मालदार होते तो तुम्हारी जॉब क्यों कर रहे होते? ये आप कौम को वो हल देना जो सबके लिए हो। कुछ चार औरतें जो कोई मैनेजर बन गई, कोई बहुत बड़ी ताजिर बन गई, उनको तो आपने बुढ़ापे में कह दिया, वो क्या रखेंगी? मुलाजिम। और जो मुलाजिम पेशा लोग तो ज्यादा होते हैं हर सोसाइटी में, वो मुलाजिम क्या रखेंगे? वही मिसाल है ना, एक खराब औरत थी, किसी बंदे से कहने लगी कि मुझे लेके भाग जाओ, तो वो बंदा मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने उसको कहा कि मुझे कौन लेके भागेगा अगर मैं तुझे लेके भागूंगा? मैं तुझे अगर ठिकाना दूंगा तो मुझे ठिकाना कौन देगा? ये हल सिखाया जा रहा है कि जी लैंडलॉर्ड किस्म की जो लेडीज हैं वो बुढ़ापे में वो जॉब करें, पैसा कमाएं, बुढ़ापे में क्या रखें? मुलाजिम रखें। तो मुलाजिम बुढ़ापे में क्या रखेगा मेरे भाई? वो तो ओल्ड हाउस में गवर्नमेंट के पैसों पे पल रहा होगा, और एप्लीकेशन के लिए में तन्हाई दूर करने के लिए क्या बुला रहा होगा? बंदा रेंट पे। तो वही बात है, वो सोसाइटी को जिसने देखा है वो इस सोसाइटी में हमारी औरतों को देखे, बूढ़ी औरतों को, दादियों को, नानियों को। खुदा की कसम ऐसी, हाँ कुछ घरों में जुल्म भी है, नाइंसाफियां भी है, लेकिन उनका रेशो क्या है? कम है। जहां भी खानदानी निजाम मजबूत होगा वहां मोहब्बतें होंगी। कहीं कहीं लड़ाइयां भी होती हैं, और अक्सर तो लड़ाइयों की वजह भी मोहब्बत ही होती है। उसने मुझे पूछा क्यों नहीं, उसने मुझे ईद पे बुलाया क्यों नहीं, तो मोहब्बत थी तो लड़ेगा ना वो। गोरों के यहाँ तो है ही नहीं कि मुझे पूछा क्यों नहीं, तू मेरा क्या लगता है मैं तुझे पूछूं। एक ही लड़ाई हो रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि जब दोनों का अपना अपना खर्चा हो रहा है, लड़ने के लिए बचा ही कुछ नहीं है यार तुम्हारे पास। खामोशी बहुत है वहां, सब चुपचाप जा रहे हैं। हमारे यहाँ शोर शराबा है, तो ये नेगेटिव चीज है, शोर शराबा होना नहीं चाहिए, लेकिन शोर के लिए हमारे पास चीजें भी बहुत हैं। तो इसलिए जो असल बात मैं लेके चला था ना, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम, हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने ये इतने ज्यादा जज्बात रखे क्यों हैं, और फिर हर तरह की पाबंदी क्यों लगा दी कि हाथ मत भी की तरफ भी मत जाओ, जिना की तरफ भी मत जाओ। अल्लाह ये चाहते हैं कि ये शादी ब्याह और ग्रोथ रेशो तुम्हारे हाथ में ना रहे, ये किसके हाथ में रहे? ये मेरे हाथ में रहे। मैं जितने बच्चे पैदा करना चाहूंगा उतने होंगे। तुम ना चाहते हुए भी औरत की तलाश करो, और फिर तुम्हारा ना चाहते हुए भी उससे मिलाप हो, और फिर नस्ल मेरी मर्जी से बढ़े कि जितने मैं चाहता हूं, ताकि एक्चुअली करके जो दुनिया के माहिरीन लोगों ने ग्रोथ रेशो खतरनाक हद तक गिरा दिया है ना, इन दखल अंदाजी करके, ये तबाही दुनिया में ना फैले। कुछ चीजें कुदरत ने हमारे हाथ में नहीं रखी है, अगर हम अपने हाथ में लेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, इंसान के लिए सारी कायनात मुसख्खर है। इंसान को ये हक है कि जानवरों की नस्लों को कंट्रोल करे। इंसान की नस्ल को कंट्रोल करने के लिए कि कितने बच्चे पैदा होंगे कितने नहीं होंगे, ये इंसान से ऊपर की कोई जात होनी चाहिए जो खुदा है। इंसान को इंसान पर इतना हक नहीं है कि वो इंसानों को आने से रोक दे। नहीं यारी बात, क्योंकि हमें जितना इस दुनिया में रहने का हक है उतना ही हमारे बाद वाली नस्लों को भी हक है। उसका हक नहीं है कि वो हमें रोकें, ना हम उनको रोकें। तो ये नजरिया जो है ना, ये जो ग्रोथ कंट्रोल ये सब उन लोग है जो मुल्हिद लोग हैं, जो मजहब को, खुदा को, वो कहते हैं जब हम इत्तेफाक से पैदा हुए हैं तो फिर जो मर्जी करो बैठ के। हम कहते हैं पैदा ही नहीं हुए, तो पैदा किया है भाई किसी ने, तो उससे पूछेंगे हम कि क्या रिस्क के दरवाजे खत्म हो रहे हैं, क्या रिस्क वसाइल खत्म हो रहे हैं, तो फिर हम कंट्रोल करें। वो कहते हैं ये तुम्हारा हेडिक नहीं है, वो अल्लाह में कहते हैं तुम्हारा हेडिक नहीं है, ये मेरा मसला है। तो खोपड़ी बहुत अहम अल्लाह की तरफ से। एक कभी कभार मैं ये खोपड़ी इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं सबकी खोपड़ी ठीक हो, मेरी खराब हो गई हो कहीं, क्योंकि हर आदमी मुखालफत कर रहा है, हर आदमी मुखालफत कर रहा है, दीनदार मुखालफत कर रहे हैं। यार मौलवी साहब किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे वो पागल वाला लतीफा बहुत याद आता है। कभी कभार सोचता हूँ यार हम भी कंप्रोमाइज कर लें। अभी एक मेरा बयान बहुत अरसे से सुन रहे हैं, एक साहब, एक बच्ची बालिग हुई, उसकी कहीं शादी हो रही है, तो मुझे आके कहने लगे यार इस कम उम्र में क्यों शादी कर रहे हैं। मैंने कहा यार कम से कम आप हमारा 10 साल से बयान सुन रहे हो, आपका दिमाग नहीं बना तो फिर किसका बनेगा दिमाग यार? कितनी मिसालें सामने आ गई, फला की इस उम्र में निकाह हुआ, कितनी कामयाब लाइफ, फला का निकाह हुआ, आप भी ये बात कर रहे हो। तो मुझे कभी कभार लगता है शायद मेरी खोपड़ी क्या हो गई है, आउट हो गई है। मैं बार बार कहता हूँ कम उम्री में हर एक के हवाले नहीं की जाएगी, देखा जाएगा कि वो इस काबिल भी है कि इसको संभाल सके। सुन रहे हैं बात? अभी उसको देखा भी जाएगा। हाँ अगर वो उसके जोड़ का नहीं है तो फिर तो मेरे भाई 40 साल में भी ना करो ना,
कम उम्र बच्ची की शादी जो बालिग हुई हो उसकी तो और ज्यादा सोच समझ के करनी चाहिए कि ऐसा ना हो ससुराल जालिम निकले और उसके नौ उम्र होने का नाजायज फायदा उठाए, ये ना हो, या उस पे उसकी काम से ज्यादा बोझ, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल दे। बात है कुफुफ की। अगर हदीस में भी आता है कि जब लड़की बालिग हो उसका जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो निकाह में ताखीर मत करो। यहां भी हदीस में जोड़ का तस्करा है, जोड़ का नहीं मिल रहा, या आपको खतरात है यार पता नहीं क्या हो जाएगा इस ससुराल में जाके, फिर नहीं करो आप। तो मुझे जब मैं बात करता हूं ना तो मुझे लगता है शायद हमारी खोपड़ी क्या हो गई है, आउट हो गई है। वो एक पागल वाला लतीफा जल्दी सुना दूं, बहुत पुराना हो गया लेकिन अब लतीफा भी मजे का है ना, वो फिट आता है इन हालात। एक बादशाह सलामत थे, उनको किसी ने बताया कि मुझे ख्वाब आया है कि बारिश होने वाली है, जो जो बारिश का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। बादशाह ने वजीर को बुलाया, अबे भाई ये तो सारे पागल हो जाएंगे, बारिश तो पूरे मुल्क में बरसेगी, कौन बचेगा यार, और वही पानी कुओं में जाएगा, वही दरियाओं में जाएगा, तो जो जो पिएगा पागल हो जाएगा, हम क्या करें। बादशाह वजीर ने बोला कि यार हमारी 30-40 साल की उम्र रह गई है, जो भी एक एवरेज होती है, तो हम एक इतना बड़ा डैम हम दोनों अपने लिए बना लेते हैं, ठीक है ना, हम सारी जिंदगी उससे पीते रहेंगे, बाकी अवाम को होने दो पागल। बारिश हुई, बादशाह वजीर ने छप्पड़ में डैम बना लिया, ये दोनों उससे पानी भर भर के लाते पीते, कौम ने वही पानी पिया, सारे क्या हो गए, पागल। जब सारे पागल हो गए तो वो तो सारे एक जैसे हो गए। उनको पागल कौन लगने लगा, बादशाह सलामत। उनको कौन पागल लगने लगा, बादशाह सलामत और वजीर। तो उन्होंने जुलूस निकाला बादशाह और वजीर के खिलाफ कि ये दोनों पागल है, इनको क्या करो। जैसे एक आदमी उल्टा खड़ा हो जाए ना तो सारी दुनिया उसको क्या लगती है, उल्टी। उसने कहा इनके खिलाफ जुलूस निकालो। अब बादशाह की हुकूमत के लाले पड़ गए, यार सारी कौम जुलूस निकाल रही है, बादशाह वजीर पागल है, इनको बाहर निकालो, दूसरा लेकर आओ, हम में से कोई लेकर आओ। बादशाह टेंशन में आया, उसने बोला यार ये तो लेने के देने पड़ गए, अब क्या करें। वजीर ने बोला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 2-2 घूंट हम भी पी लेते। तो सोसाइटी से जो मुखालफत हो रही है ना, मुझे कभी कभार फसफसा आता है कि यार तारिक साहब 2 घूंट तुम भी पी लो, वही बातें शुरू कर दो जो पब्लिक कर रही है, एक्चुअली करके ना, एजुकेशन एक्चुअली कोई बात नहीं है, सक्सेस जो है ना वो असल में स्ट्रगल से आती है, और फिर पढ़ो और फिर एजुकेशन, आपकी सोसाइटी तरक्की करे, हमने चांद पे जन क्या बच्चे पैदा और शादियां वादियां, ये क्या है यार, एजुकेशन फोकस करो, कोई बात नहीं। फिर हमारा लिबरल तबका तो और आगे गया है, जिना हो गया तो क्या है यार, इससे डॉक्टर तो कहेगा जिना से भी सेहत को कोई नुकसान होता है क्या, डॉक्टर पर तो एक ही चीज मुसल्लत हुई है ना, सेहत। वो और तो कुछ सोचने का उसको बेचारे को, तो एमबीबीएस जब उसने किया है तो सेहत ही पढ़ता रहा है ना। अबे भाई सेहत के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे, जिना से ये होगा कि कमबख्त शादी नहीं करेगा तो लड़कियां घरों में बैठेंगी, वो भी जिना करेंगी। फिर जब सब जिना करेंगे, अल्लाह माफ फरमाए, तो आपस का जो एक रिलेशन है, चचा मामू खाला फुप्पा ताया दादा नानी, वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब वो बर्बाद होगा तो फिर क्या होगा, फिर खुदकुशियां होंगी, डिप्रेशन में जाएंगे लोग। तो उसका हल कहते हैं नफ्सियाती डॉक्टर हम पैदा करेंगे, जो खुदकुशियों से क्या करेंगे, किसी का पाप भी नहीं बचा सकता खुदकुशियों से। ये नफ्सियाती डॉक्टर तो यूरोप अमेरिका में पढ़कर आते हैं, वहां खुदकुशियां नहीं रोक सके, हमारे यहाँ क्या रोकेंगे। किसी मौलवी को देखा खुदकुशी करते हुए आपने कभी, क्योंकि एक्चुअली नहीं है उसके पास, तो सीधा सीधा शरीयत को फॉलो कर रहा होता है। हालांकि हम जैसे मौलवी हैं जो पूरे इस्लाम को फॉलो भी नहीं कर रहे, अल्लाह माफ फरमाए, हम तो कौन सा कोई बहुत बड़े परहेजगार हैं, टूटे फूटे एक अल्लाह ने लेबल लगा दिया है, वो इतना खुश है। तो पूरे इस्लाम को जो बुजुर्गान दीन है, औलिया कराम है, उनकी तो खुशी का आलम हम नहीं सोच सकते। तो भाई ये आपकी डिप्रेशन, आपकी स्ट्रेस और ये सारी चीजें दूर होंगी नेचर को फॉलो करके, और नेचर का रास्ता डॉक्टर नहीं बताएगा, कौन बताएगा, इस्लाम बताएगा। इस्लाम बताएगा आपको, खुदा बताएगा। फितरत अल्लाह फतर अन्नास अलैहा, अल्लाह कहते हैं ये जो इस्लाम है ना, ये लोगों की वो नेचर है, फितरत है जिस पर मैंने इंसान को पैदा किया। इसी इस्लाम पे चलोगे तो नेचर पे चलोगे, इस्लाम से हट गए तो नेचर से हट गए तुम। तो बिड़ा लो खोपड़ी शरीफ में ये बातें हैं, ठीक है ना, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो मजबूर हो के हाथ वगैरह और ये सब चीजें से परहेज करोगे तो जज्बात भड़केंगे, डिप्रेशन में जाओगे। तो मेरे भाई उस डिप्रेशन के इलाज के लिए नफ्सियाती डॉक्टर के पास मत जाओ, लड़कियों के अब्बा के पास जाओ। पाँव पकड़ो यार, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम गलत रास्ते इख्तियार नहीं करना चाहते। फिर वो कहेगा तेरी आमदन नहीं है तो फिर जॉब तलाश करो, फिर पढ़ाई में दिल लगाओ यार, कुछ बन जाए ताकि हमें ढंग का रिश्ता मिल जाए, फिर उसको फोकस करो। क्योंकि नबी ने फरमाया जो निकाह की कोशिश करता है अल्लाह ने उसकी मदद अपने जिम्मे लाजिम कर लिए। होता ये कि ना पढ़ाई में तवज्जो है, शादियों वाले बयान सुने हुए, फिर जब लड़कियों के अब्बा गली में कुत्ते छोड़ देते हैं, भगाते हैं, इसको गली में भी ना घुसने दो, फिर मुझे फोन करते हैं कि मुफ्ती साहब आप शादियों में बयान करते हो, हमें तो कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा। तो अबे मैं शादियों में बयान के साथ ये भी तो करता हूं कि अपने आप को इस काबिल बना दो ताकि लोग तुम्हें रिश्ते दें। इस जमाने में लड़के मार्केट से शॉर्ट हैं, आप कुछ बन गए ना, रिश्ते आपके पीछे भागेंगे। लड़की के अब्बा को आपकी जरूरत आपसे भी ज्यादा है,
وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا, یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے بھائی, غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو. پانی نہیں انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا, کسی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, اب گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی, تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا, وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا, تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. تو اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کے وقت, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی, یہ کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا, ایک دم تپش آگ لگتی نا, واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً, صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ, فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی, رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا, اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا, جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی. یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے, تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے. عفیف اور پاک دامن ہے,
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا۔ انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے، ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے وہ۔ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی۔ آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے۔ جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ۔ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے، ہزاروں میتوں کے اعلان کیے تھے۔ میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے، 3 دفعہ اعلان کیے، تینوں دفعہ روئے ہیں، اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی۔ تو یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے،